آپ کے دل کو انشاءاللہ کوئی مرض نہیں آئے گا دل پہ، آپ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہارٹ اٹیک سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ہارٹ اٹیک تو ایسا چیز ہے کہ بس انسان پر ایک مرتبہ آئے، اگر وہ بچ بھی گئے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پھر انسان کو لے جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں ہوگی۔ دل کے خانے ہوتے ہیں، 4 والز ہوتے ہیں، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی انشاءاللہ احسن طریقے سے انجام دیں گے، ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ سالم رہے گا تو تمام جسم سالم رہے گا انشاءاللہ۔ سب کو اجازت ہے، تمام بہنوں بھائیوں سے پریشان ہیں اور جن کو خطرہ ہے ہارٹ اٹیک، جن کو ہوا ہے یا ہونے کا خطرہ ہے یا ابھی تک الحمدللہ کوئی خواہ خدا نخواستہ دل کا اٹیک ہوا ہو، وال میں فرق آیا ہوا ہو، یا الحمدللہ ابھی تک کوئی اٹیک نہیں ہوا ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ یہ وظیفہ شروع کریں، آپ کو انشاءاللہ دل کے تمام امراض سے اللہ۔ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں 5 قاف والا۔ 5 قاف والا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے دل کو مضبوط، تمام جو والز ہیں تمام اپنے اپنے کام سر انجام دیتے رہیں۔ آج کل دل کے امراض بہت زیادہ جنم دے رہے ہیں، ہر طرف دیکھو دل کے امراض، چونکہ ٹینشن بہت زیادہ ہے، تو آج کل ہر طرف جو دیکھو تو ہارٹ اٹیک۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے ہارٹ اٹیک اور تمام حادثات سے۔ تو جن کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو یا جن پر خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوا ہو، اب دوبارہ سے بارہ جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، تو انشاءاللہ آج میں آپ کو ایسا وظیفہ دیتا ہوں 5 قاف والا۔ 5 قاف والا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے دل کو مضبوط کر دے گا، آپ کے تمام جو والز ہیں، دل کے جو والز ہیں وہ تمام اپنے اپنے کام سر انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ باقاعدگی سے یہ وظیفہ کریں گے، آپ کو خواہ خدا نخواستہ دل کا اٹیک ہوا ہو، کسی وال میں فرق آیا ہوا ہو پہلے سے، یہ ابھی یا الحمدللہ ابھی تک کوئی اٹیک نہیں ہوا ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن پھر بھی آپ یہ وظیفہ شروع کریں، آپ کو انشاءاللہ دل کے تمام امراض سے اللہ تعالی شفا دے گا۔ اور جن پر کوئی اٹیک ہوا ہو، جن میں کوئی فرق ہے، دل کا مرض ہے، اس کو لاحق ہو گیا ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا انشاءاللہ وہ۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ میں جو بھی آپ کو وظیفہ دیتا ہوں اس میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا۔ تو 5 نمازوں کے بعد آپ پابندی کے ساتھ پہلے 3 بار درود شریف، اپنا دایاں ہاتھ جو ہے، اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھیں اور اس طرح پھیرتے رہیں، 3 بار درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی جو پہلے والا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، 3 بار یہ پڑھیں۔ پھر 5 قاف والا عمل، یا قادر یا مقتدر یا قوی قوینی وقلبی، اس میں 5 قاف آپ نے سن لیے، یا قادر میں قاف، یا مقتدر میں قاف، یا قوی قاف، قوینی قاف، قلبی 5 قاف ہو گئے۔ 5 قاف والا عمل اس کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے 11 بار اسی طرح پڑھنا ہے، یا قادر یا مقتدر یا قوی قوینی وقلبی۔ آپ کا دل انشاءاللہ
بالکل اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا رہے گا، اس میں کوئی فرق ہوگا بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس سے آپ کے دل کو اتنی تقویت ملے گی، بلکہ آپ کے تمام جسم کو تقویت ملے گی اس سے۔ قوینی و قلبی، تو آپ 11 مرتبہ، پہلے 3 بار درود شریف جو میں نے بتایا درود ابراہیمی، اس کے بعد 11 مرتبہ یہ کلمہ 5 قاف والا عمل، اور اس کے بعد پھر 3 بار درود شریف، اور پھر اسی طرح دل پر اور سینے پر جو ہے ہاتھ پھیریں، دم کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ زندگی کا معمول بنا دیں، آپ کے دل کو انشاءاللہ کوئی مرض نہیں آئے گا دل پہ۔ آپ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ہارٹ اٹیک سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور ہارٹ اٹیک تو ایسا چیز ہے کہ بس انسان پر ایک مرتبہ آئے، اگر وہ بچ بھی گئے دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ پھر انسان کو لے جاتا ہے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے نا، جس کو اللہ موت نہ دے تو اس کو کوئی چیز بھی موت نہیں دے سکتا۔ ہمارے موت و حیات کا مالک تو اللہ ہے، لیکن یہ علاج معالجہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ تو آپ اس کو شروع کریں اور زندگی کا معمول بنا دیں، انشاءاللہ آپ کو کبھی ہارٹ اٹیک کی بیماری نہیں ہوگی۔ آپ کے تمام جو دل کے خانے ہوتے ہیں، 4 والز ہوتے ہیں، خانے یا والز جس کو کہتے ہیں، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی انشاءاللہ احسن طریقے سے انجام دیں گے، ان میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو جب دل سالم رہے گا تو تمام جسم سالم رہے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس کو شروع کریں اور اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سب کو اجازت ہے، تمام بہنوں بھائیوں کو جو آج کل دل کے عارضے سے، دل کی بیماریوں سے پریشان ہیں، اور جن کو خطرہ ہے ہارٹ اٹیک، جن کو ہوا ہے یا ہونے کا خطرہ ہے، یا ابھی تک الحمدللہ کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا، دل ٹھیک سے کام کر رہا ہے، تو انشاءاللہ شروع کریں۔ جو تندرست ہوں وہ بھی شروع کریں، جو بیمار ہوں وہ بھی شروع کریں۔ جو تندرست ہوں آئندہ کے لیے انشاءاللہ ان عوارض سے محفوظ رہیں گے، دل کے عوارض سے، دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور جن کو کوئی مسئلہ ہو دل میں انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تندرست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل کے امراض اور تمام امراض سے اپنی حفاظت میں رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔